یہ سلو دوپٹے کیوں ہیں آج سبز کے بجائے؟ السلام علیکم، بیٹھ جاؤ. طیب صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. جزاکم اللہ. اچھا، عبد المومن صاحب. السلام علیکم منظور. میں پناہ مانگتا ہوں روندے ہوئے شیطان سے. کس سے؟ روندے ہوئے شیطان سے. روندے نہیں، راندے. روندے ہوئے شیطان سے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کا تحفہ ان جنتوں میں سلام ہوگا. جزاک اللہ حضور. تمہیں سردی نہیں لگتی کہ قمیض کی شوق میں تو نے سویٹر اتار دیا؟ حدیث انس احمد صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم الى الارض فیتزوج ویولد له. مشکات باب نزول عیسی. عبداللہ بن عمر ہے، ذرا عمرو تو نہیں ہے، عبداللہ بن عمر ہے. اچھا، یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا جب واو عربی میں ہوتا ہے واو الف کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو عمر پڑھتے ہیں، واو نہیں پڑھتے. اچھا جی حضور. ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ عالیہ نے. کہاں ہے عالیہ صاحبہ؟ پڑھیں. السلام علیکم حضور. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی. جزاک اللہ. نظم یسرا صاحبہ کون سی ہیں؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. تو نے یہ دن دکھایا محمود پڑھ کے آیا، دل دیکھ کر یہ احسان تیری ثنائے گا
صد شکر ہے خدایا یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی لختے جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا دے اس کو عمر و دولت کر دور ہر اندھیرا دن ہو مراد والے پر نور ہو سویرا یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی. جزاکم اللہ حضور. پہلی دفعہ پڑھی تم نے نظم ہے؟ جی پہلی دفعہ پڑھی ہے نا کلاس میں؟ جی. اچھی پڑھی ہے؟ کس نے سکھائی پڑھنی؟ امی نے. اور زبانی بھی یاد کی ہے؟ جی. اچھا ساری یاد ہے؟ پھر تھوڑے سے شعر یاد ہے؟ تھوڑی سی یاد ہے کہ پوری نظم یاد ہے؟ پوری نظم. پوری نظم یاد ہے؟ جی. یہ تو بہت بڑی ہے، 3-4 صفحے ہیں. اچھا جی امت الوحید صاحبہ نے کیا کہنا ہے؟ مضمون پڑھنا؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. مضمون حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی سچائی کا نشان مانگتے ہوئے پرے درد دل سے 40 دن دعائیں مانگی. انہیں دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان پیش گوئی کی خوشخبری دی جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک موعود بیٹے کے ذریعے سے اسلام کے حق میں ہونے والی ترقیات کے لیے دنیا کو گواہ ٹھہرانا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کس شان سے پوری ہونی ہے. دنیا گواہ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہو رہا ہے. آپ نے ہزاروں عظیم کام سر انجام دیے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا کے کناروں تک پھیل رہی ہے. اس وقت جو مسجد فضل لندن سے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام MTA کے ذریعے پہنچ رہا ہے، یہ بھی اسی پیش گوئی کا عظیم الشان نشان ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی ترقی، جماعت کے نظام اور اتحاد کے ایسے منصوبے بنائے جس کی مثال آج دنیا کی کسی دوسری جماعت میں نہیں ملتی، اور الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ترقی پہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. جزاک اللہ. جی کوئز. حضور یہ ایک کلپ دکھانی تھی. یہ بڑی ایسا کر کے دکھا رہے ہیں. مسلموں تو بڑی تیز تیز چلا کرتے تھے. کیا ہے دکھائی؟ پھر کلپ دکھائی ہے، اس کا کیا کرنا ہے آگے؟ سوال کرنا ہے؟ میں نے سوال کرنا ہے نا آپ ہی کرنا ہے؟ حضرت مسلم موعود کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں جی سلمان صاحب آپ بتائیں مائکرو فون لے کے. جنوری 12 1889 قادیان میں. اچھا تم قادیان گئے ہو کبھی؟ نہیں. تم میں سے کون کون قادیان گیا ہے؟ لڑکیوں میں سے کوئی نہیں گیا؟ تم نے وہاں قادیان میں وہ کمرہ دیکھا ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی دارالمسیح میں؟ نہیں دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ پھر کیا ہے سر باہر سے سیر کر کے آ گئے؟ اچھا. اور آپ کی والدہ کا نام؟ تم نے جواب ٹھیک دیا ہے. دوسرا سوال لڑکیوں سے. باریا لے لو یہ لو یہ لے لو. حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم. ٹھیک. اور آپ کی جاری کردہ تنظیموں میں سے کوئی سے 2 تنظیموں کے نام بتائیں. اس ترتیب میں سے باہر نکال دیا ہے سوال. آخر میں جا کے جو سوال بہت دور جا کے اس کو پہلے لے آئے ہیں. اچھا نہیں ہے دوبارہ ٹھیک کر دیا. حضرت مسیح موعود نے پیش گوئی مسلم موعود کا اعلان کب فرمایا؟ لقمان. February 20th, 1886. ٹھیک. اچھی طرح یاد کرایا وہ تمہیں لگتا ہے تمہاری نگران نے. اگلا سوال. مسلم موعود کا مطلب بتائیں اور آپ کا پورا نام بتائیں. مہک اور اجالا دونوں. یہ مہک تم کون ہو؟ تم مہک ہو؟ پورا نام ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب. اور مسلم موعود کا مطلب اس پرومسڈ ریفارمر. ٹھیک ہے. اور مسلم موعود کے 2 بھائیوں کے نام بتائیں. تمہیں نہیں آتا شیلا؟ دانیہ. حضرت مرزا بشیر. دانیہ یہ ہے کہ وہ دانیہ؟ چلو خیر
ٹھیک ہے تو آپ دوسرا نام یہ بتا دے گی. حضرت مرزا بشیر احمد رضی. دوسرا نام یہ بتا دے گی. دوسرا اس کو دے دو اگلی کو, اگلی دانیہ کو. حضرت مرزا بشیر شریف احمد صاحب. بس ٹھیک ہے, دونوں دانیہ نے بناتی ہیں. آگے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے تم. اچھا ٹھیک ہے, اگلا سوال. اس تصویر کا کیا کرنا ہے؟ تصویر دکھا دو پھر بتا دیں ان کو. اچھا, یہ جو سب سے بڑے ہیں نا بچوں میں سے, یہ حضرت مسلم موعود ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں مرزا شریف احمد صاحب ہیں. ان کے ساتھ ان کی بہن ہیں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ. پھر سب سے چھوٹے جو ہیں وہ مرزا مبارک احمد صاحب ہیں. ہاں, یہاں ویسے امت الحفیظ بیگم صاحبہ لکھا ہوا, لیکن میرا خیال میں یہ مرزا مبارک احمد صاحب ہیں. وہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ تو بہت دیر بعد پیدا ہوئی ہیں. اس وقت مسلم موعود تو کافی بڑے تھے. مسلم موعود کی عمر تھی اس وقت تقریباً کوئی 15-16 سال. یہ لڑکے کی عمر تو 15-16 سال نہیں نظر آ رہی ہے نا. یہ غلط ہے, کیپشن لگایا ہوا. لیکن میں نے اس کو پتہ بھی کروایا تھا, انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو میں ترتیب دیتا رہا ہوں یہ صحیح ہے. اچھا آگے, مسلم موعود کو مطلب بتائیں اور آپ کو پورا نام بتائیں. وہ تو ہو گیا. بھائیوں کے نام بھی ہو گئے. 3 کتابوں کے نام بتائیں. مترف تم نے ایک کتاب کا نام بتاؤ. ذکر الہی. ہیں ذکر الہی. اچھا, اور مدثر تم بتاؤ. تفسیر کبیر. تو تفسیر کبیر تو کبھی تفسیر ہے نا بہت ساری کتابوں کی. دانیہ تم بتاؤ. تقدیر الہی. اور تم بتاؤ نوال. دعوت الامیر. ہاں, اور مدثر. کلام محمود. وہ تو نظمیں ہیں نا. ٹھیک ہے, اور عائشہ. تفسیر صغیر. وہ تو قرآن شریف کا ترجمہ ہی ہے نا. اور خلیق. سیرت حضرت مسیح موعود. ٹھیک ہے, وہ بھی دوسرا. Introduction to the study of the Holy Quran. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ٹھیک ہے. اور پچھلی تمہارے پیچھے بیٹھی ہے جو تعلیم الاسلام. ہاں, تعلیم الاسلام. پتہ نہیں کہاں. اچھا آگے کیا متعارف تم بتاؤ. طالب باللہ. ہیں طالب باللہ. ہاں, اور اسامہ تمہیں بھی آتا ہے کیا؟ محمد in the Bible. ہمدان. نظامینو. ہیں نظامینو. نظام نو. اچھا, اور تمہیں کیا آتا ہے؟
The life of Prophet Muhammad in Urdu. ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہاں تو اس میں سے اس کا حصہ ہی ہے نا جو کمنٹری کا رواجہ اس میں آ جائے. ٹھیک ہے, علیحدہ بھی چھپی ہوئی ہے. چلو اگلا سوال کیا ہے؟ آپ کتنی عمر میں خلیفہ منتخب ہوئے؟ ہاں تو کالج سویٹر والی آج کاشوا تمہاری تصویر انہوں نے تمہاری لجنا کے رسالے میں چھاپی ہوئی ہے. اچھا دیکھیے النصرت میں پرانے میں ہیں 2-3 ہاں جی چھوٹے چھوٹے. جی اچھا 25 ایئرس کیا کی عمر تھی جب انہوں نے خلیفہ منتخب ہوئے. کس سال میں؟ ادیبہ کو دے دو. ہاں 1914 مارچ 14th 1914. ٹھیک ہے, چلو تمہارا جواب آ گیا. آگے مسجد فضل کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ٹھیک بتاؤ. طلعت 1924. تصویر ہے یہاں مسجد فضل کی بنیاد رکھتے ہوئے, یہ تو نماز پڑھاتے ہوئے کیا بنیاد رکھنے. اچھا یہ تو ایک اور بھی ہے جسے محراب کی طرف سے رکھ رہے ہیں, وہ نہیں ہے یہاں شاید. یہ محراب ہے نا مسجد کی, اس پہ اوپر لیک لگایا تھا میرا خیال ہے, وہ اس کو مٹا مٹو دیا انہوں نے. اچھا جی آگے ربا کی بنیاد کب رکھی؟ نوال کے پیچھے جو بیٹھی ہے اسامہ, کیا نام ہے تمہارا؟ کمت الکافی. 1948. اچھا کون سے مہینے میں؟ نادیہ بتاؤ. February. February. وہ آخر بیٹھا جو تو بتاؤ. ہاں September. کون سی سپٹمبر؟ 20. ہاں اچھا. آپ کی جاری کردہ تنظیم, یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا روا, اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا, یہ تو بنا ہوا ہے نا کچھ, بالکل میدان تھا, مٹی اور کلر تھا, خیمے لگائے تھے جا کے اس طرح پہلے شروع میں روا میں, یہ میدان تھا پہاڑی. اب جا کے دیکھو تو شہر بنا ہوا ہے درختوں کے ہوئے. پہلے اتنا موٹی مٹی تھی جس میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی, پودے, کوئی پلانٹیشن نہیں تھی, کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی. اچھا اچھا اور اب یہ دیکھو ربا کتنا سرسبز ہو گیا ہے نا. ایک نرسری بھی ہے وہاں خوبصورت. وہ میدان تھا جس میں یہ شہر بن گیا, دیکھا. ابھی بھی اتنا نظر نہیں آ رہا, وہ سب سے زیادہ بھی ہے. نرسری نہیں ان کے پاس تصویر میرا خیال ہے, نرسری کی تصویر ہوتی تو اور زیادہ خوبصورت نظر آتا. اچھا آپ کی جاری کردہ تنظیموں میں سے کوئی سی 2 تنظیموں کے نام؟ وہ تم باجوہ کون ہے؟ تم ہو نا تم. چلو تہمینہ. اچھا
ناصرات الحمدیہ اور انصار اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دو تم بتاؤ. سفید قمیض والے. ہاں ہاں. خدام الحمدیہ اور اطفال الحمدیہ. اچھا تم کون سے ہو؟ خدام الحمدیہ میں ہو کہ اطفال الحمدیہ میں ہو؟ اطفال. اچھا کتنی عمر تک آتے دیتے ہیں اطفال؟ 12 تک؟ نہیں 15 تک. اور ناصرات کتنی عمر تک رہتی ہیں؟ مائکرو فون میں بتاؤ نا تم. 15. کون بتا رہا ہے؟ اچھا. اور لجنا کتنی عمر تک رہتی ہیں؟ کاشی شافی کافی ہے کاشفہ. ہاں 15 سے لے کر جب تک. 15 سے لے کر کب تک؟ مرنے تک. اس لیے اور خدام کب تک رہتے ہیں ادھر سر؟ مائکرو فون لو نا. سے لے کے 40 تک. ہاں. اور لجنا جو ہے 15 سے لے کے آخر تک. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ 40 کے بعد عورتیں کہتی ہیں انہیں مزید بڑے نہیں ہونا, یہیں رک جانا ہم نے, ہے نا. ہاں لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا, عورتیں جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہونا چاہتی, مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں نا. چلو اچھا آگے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کس شہر میں چلہ کشی فرمائی تھی؟ ہیں بتاؤ. پیچھے وہ تم سویٹر والی کالے. ہوشیارپور. ہوشیارپور تم قادیان گئی ہو کبھی؟ انڈیا گئی ہو؟ ہوشیارپور کسی نے نہیں دیکھا؟ ہاں یہ کمرہ ہے, یہ اب پہلے جماعت کے پاس نہیں تھا, اب جماعت کے پاس ہے. جب میں گیا تھا نا 2005 میں, تو میں یہاں گیا تھا, دعا بھی کرائی تھی, نمازیں بھی پڑھی تھیں. اچھا یہ ہے اگلا سوال. کیا ہے؟ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ میرا حضرت مسلمہ سے کیا رشتہ ہے؟ ہاں تم سنہری ٹوپی والے مدثر, ہاں بتاؤ. دادا. دادا چلو شیلا تم بتا دو. نانا. مسلم آؤت نانا تھے. پھر نانا کا جو میں کیا لگا ان کا پوتے. وہ تو دادے کا ہوتا پوتا. نانا کا کیا ہوتا ہے تم بتاؤ. ادیبہ دو پیچھے دے دو. امی کے ابو. وہ تو ٹھیک ہے, میں ان کا کیا لگا. چلو اس کو دو مدثر کو. دوترا. وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں دوترا, اردو میں کیا کہتے ہیں؟
نوال سلمان کو دے دو. پوترا. مطرف کو دے دو. پوتا. نہیں. حمزہ بشیر کو نہیں پتہ. حاذق کو دو, اس کو پتہ ہوگا. دماد. دماد تو ہوتا ہے بیٹی کا میاں خاوند. نہیں دوتا. پنجابی ہو تم لوگ سارے, اردو نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں نواسا. ہاں آگے اگلی کیا چیز ہے؟ اچھا ختم ہو گئی. اچھا طاہر صاحب سیرت کے واقعات بیان کریں. علیکم حضور. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت کے چند واقعات. بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت الہی کا بہت شوق تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز 5 وقت ادا کرنے کے علاوہ تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرتے. راتوں کو چھپ چھپ کر اٹھتے اور اپنی رب کے حضور روتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز گیلا کرتے تھے. چھوٹی عمر سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے اسلام کی فتح کے لیے دعا مانگا کرتے. جزاک اللہ خیر. اچھا دوسرا کون ہے؟ طاہر شروع کرے گا تو, اور ختم کون کرے گا؟ تم شیلا کرو, مائکرو فون لے لو. السلام علیکم حضور. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نصیحت کی بات کو برا نہیں سمجھا کرتے تھے, بلکہ شکر گزاری کا شدید جذبہ دل میں رکھتے, یہاں تک کہ سال ہر سال کسی کی نصیحت پر شکر گزاری کا احساس رکھتے. ایک دفعہ جب آپ 12 یا 13 سال کے تھے تو ایک لڑکے کے کاندھے پر کونی سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے, تو ماسٹر قادر بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے یہ کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ بری بات ہے. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ بات مجھے یاد آتی تو ان کے لیے دل سے دعا نکلتی. بس آگے کون ہے؟ تیسری تم ہو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور اور آپ کی بہن حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بہت پیار تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا. حضرت سیدہ بیان فرماتی ہیں, میرے ابا کو سب سے پیارے میرے بڑے بھائی یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک دفعہ حضور نے مجھے فرمایا, محمود کچھ خاموش ہے اور اداس ہے, تم کو بتائے گا, تم بھائی کو پوچھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے. جب میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا بخاری منگا دیں. دراصل حضور اب بڑے ہو چکے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بے انتہا ادب کرتے تھے اور کچھ مانگنے کی تمنا نہ کرتے. چوتھی کون ہے کہ چوتھا ہے کوئی؟ مبارز. اچھا تم جھکنے کی جائے اس کو اوپر اٹھا لو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. آپ کی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا. حضور سوئمنگ اور بوٹنگ میں بہت اچھے تھے. فٹ بال بھی شوق سے کھیلتے اور میرو ڈبہ خاص شوق سے کھیلتے. حضور کچھ عرصے سے کشتی کا کرتے بھی سیکھتے رہے. بیڈمنٹن, کبڈی, گلی ڈنڈا, ہاکی اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے. گھوڑ سواری کا شوق رکھتے تھے.
शिकार में आपका निशाना बहुत अच्छा था। जज़ाकल्लाह हज़ूर। पांचवा कौन है? तुम्हें पता है ये मीरू डब्बा क्या होता है? हाँ मुदस्सिर? राउंडर्स की तरह आती है एक गेम। हाँ होती है, उसे यूं करके बॉल फेंकते हैं और मारते हैं बेसबॉल की तरह। बेसबॉल भी दूर से फेंकते हैं ना, ये नरम टेनिस बॉल की तरह होता है। उसके बाद फिर दौड़ लगाते हैं एक से दूसरी जगह, जिस तरह क्रिकेट के लगाते हैं। बेसबॉल में तो राउंड कर लेते हैं ना, इसमें यूं दौड़ते हैं सीधा, और वहाँ जो खड़ा होता है वही तरह आ जाता है। तो जैसे 2 बेस होते थे तो एक मार के तो एक बेस में जाते फिर वापस आते हैं। 2 अच्छे। आगे कौन है? तुम हो हाजिक तबीब? हजूर अपनी तालीम के मुतालिक, करीब आओ ना तुम, और दूर चले गए ताकि आवाज़ ही ना आए। हजूर अपनी तालीम के मुतालिक खुद फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा एहसान हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी ताला अन्हो का था, और फरमाया करते थे कि हजूर रज़ी ताला अन्हो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। हजूर से बुखारी और कुरान करीम पढ़ना सीखा। फरमाते हैं सबसे बड़ी तालीम जो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी ताला अन्हो ने दी यही थी कि जब मैं पढ़ते हुए कोई सवाल करता तो आप फरमाते मियाँ आगे चलो, इस सवाल के मुतालिक घर जाकर खुद सोचना। ज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आगे क्या है? बस अगला भी है कोई? हैं? तुम हो? चलो आओ, खड़े हो, फिर आओ। अस्सलाम वालेकुम हजूर। वालेकुम सलाम। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त हजूर की उम्र 19 साल थी। वफ़ात के बाद कुछ लोग घबराए कि अब क्या होगा। हजूर को इस छोटी उम्र में भी अल्लाह ताला की तरफ से जो ताकत अता फरमाई गई थी, उसका नतीजा था कि आपने हजूर के सरहाने खड़े होकर अल्लाह ताला से यह अर्ज़ किया कि ए खुदा, मैं तुझको हाजिर नाज़िर जानकर तुझसे सच्चे दिल से ये अहद करता हूँ कि अगर सारी जमात अहमदियत से फिर जाए तब भी वो पैगाम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए तूने नाज़िर फरमाया है, मैं इसको दुनिया के कोने कोने में फैला दूंगा। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और आखिरी क्लास के बच्चे, आलिया साहिबा शुरू करेंगी। आखिरी क्लास में 12 साल की हो गई। चलो, हम 6 बच्चे 12 साल के हो गए हैं और हम इंशाल्लाह हजूर की इजाज़त से बड़ी क्लास में जाएंगे। जाने से पहले हम कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हैं। मेरा नाम आलिया रहमान है और मेरे अब्बू का नाम अजीज़ुर रहमान साहब है। मैं इनर पाक जमात से हूँ। आज मेरी आखिरी क्लास है और मैं अपनी ज़िंदगी का यादगार वाक़या सुनाना चाहती हूँ। 2006 का ईद उल अज़हा का दिन था और हम ईद की नमाज़ पढ़ के घर पहुँचे तो मेरे अब्बू का मोबाइल नहीं मिल रहा था। सब जगह देखा लेकिन नहीं मिला। फिर हमने ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ साथ देखते रहे। थोड़ी देर बाद जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ जाके देखा तो मेन रोड की फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। वो रोड बहुत बिजी थी लेकिन किसी को नज़र नहीं आया। इससे पता चलता है कि दुआ का बहुत असर होता है। जज़ाकल्लाह। और अगली कौन है? अमतुल नूरी 12 साल की हो गई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे हुजूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमतुल नूर है। मेरे अबू का नाम अब्दुल गफ़ार साहिब है। हुजूर, मैंने अपनी ताजन के साथ एक नज़म लिखी है, मैं सुना दूँ? सुना दो। मेरे प्यारे हुजूर जिनका नाम है मसरूर और वह है इब्ने मंसूर, मेरे दिल की राहत और आंखों का सरूर
उनका चेहरा है गुलाब और दिल है पुरनूर कोशिश हम करते हैं कि माने उनकी हर बात ज़रूर मेरे प्यारे हुजूर जिनका नाम है मसरूर और वह है इब्न मंसूर और मैंने एक मुस्लिम मौत वाली पोस्टर बनाई है. क्या बनाई है? मुस्लिम मौत वाली पोस्टर. दिखाओ. तुम्हारे नाना कौन है? अब्दुल सत्तार साहिब. हैं? मेरे ख्याल अब्दुल सत्तार साहिब. अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया. और अनस अहमद साहब 12 साल के हो गए हैं? जी हुजूर. अच्छा अच्छा माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर. अस्सलाम. मेरा नाम अनस महमूद है और मेरे वालिद का नाम खालिद महमूद साहिब है और मैं लोअर मॉडर्न की जमात से हूँ. प्यारे हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पहेली पूछ सकता हूँ? लोगों से पूछनी है मेरे से पूछनी है? सारों से. पूछो. एक 2 टांग वाला 3 टांग पर बैठकर 1 टांग खा रहा था जबकि 4 टांग वाला भागा भागा आया 2 टांग वाले से 1 टांग छीनकर भाग गया. अब 2 टांग 3 टांग से उठकर 4 टांग के पीछे भागा. 2 टांग ने 4 टांग से 1 टांग ली और वापस 3 टांग पर आकर बैठ गया. अब आप बताएंगे कि 4 टांग कौन है, 3 टांग क्या है, 2 टांग कौन है और 1 टांग क्या है? हाँ तुम बता दो. हाँ कोई 4 टांग वाला जानवर होगा? हैं? नहीं मैं फिर से पहली सुना दूं. मुदस्सिर को बताने दो. 4 टांग वाला शेर है? अच्छा नहीं. हादिक तुम बता दो. 4 टांग एक नॉर्मल बंदा है जिसको 2 टांग है लेकिन उसका नाम 4 टांग है. नहीं मैं फिर से पहली सुना दूं. नहीं तुम आप ही पहली बता दो क्या चीज़ है. अच्छा क्या कहते हैं 2 टांग वाला मसलन एक बंदा, 3 टांग वाला मसलन एक स्टूल. तो 2 टांग 3 टांग के ऊपर बैठा तो एक बंदा एक स्टूल के ऊपर बैठा 1 टांग खा रहा था, मुर्गी की टांग खा रहा था. मुर्गे की भी हो सकती है और बकरे की भी हो सकती है. हाँ जी मुर्गी की या बकरे की कुछ भी खा रहा था. टांग खा रहा था बहरहाल. हाँ जी जबकि 4 टांग वाला आया मसलन एक डॉगी. उसने 2 टांग वाले से वो बंदे से 1 मुर्गी की टांग ली और भाग गया. अब 2 टांग वाला बंदा 3 टांग वाले स्टूल से उठा और 4 टांग वाले कुत्ते के पीछे भाग गया. और फिर 2 टांग वाले बंदे ने 4 टांग वाले कुत्ते से 1 टांग ली और वापस 3 टांग वाले स्टूल के ऊपर बैठ गया. बड़ा नजीदा था. हाँ जी वो बंदा 2 टांग वाला बहुत ही नजीदा था जो कुत्ते से लेके दोबारा खाने लग गया. नहीं वो खाने नहीं लगा, वो बस बैठ के और फिर पहली खत्म. अच्छा चलो. अच्छा अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर. अच्छा मेरा नाम तैयब रहमान सेठी है और मेरे वालिद का नाम फजलुर रहमान शाहिद सेठी है. हुजूर मैं अल हाफिज़ून में जाता हूँ और आप अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से मैं टेस्ट में पास हो गया था. अच्छा माशाल्लाह. हुजूर मैं नज़म पढ़ना. तो मुलाकात टेस्ट से पहले मुलाकात के लिए आए थे? जी. बाद में आए थे मुलाकात करने मेरे से? जी नहीं पहले आए थे लेकिन उस टाइम मुझे टेस्ट का नहीं पता था. अच्छा नज़म पढ़नी है पढ़ दो. बताऊं तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ.
میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفاؤں کے خالق وفا چاہتا ہوں، جو پھر سے ہرا کر دے ہر خشک پودا، چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں۔ مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ دکھائے جو ہر دم تیرا حسن مجھ کو، میری جاں میں وہ آئینہ چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور تم بھی 12 سال کے ہو گئے؟ وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے ثاقب احمد، میرے پردادا کا نام ہے حکیم سراج الدین صاحب مرحوم۔ یہ میری آخری کلاس ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تمہارے پردادا کیا صحابی تھے؟ پردادا جی، تمہارے پردادا صحابی تھے؟ جی۔ حضرت مسیم علیہ السلام کے وقت بیعت کی تھی انہوں نے؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تم نے دادا کا نام نہیں بتایا، ابا کا نہیں بتایا، پردادا پہ گئے ہو؟ کیا نام تھا پردادا کا؟ حکیم سراج الدین صاحب مرحوم۔ کہاں رہتے تھے وہ؟ پتہ نہیں، بھول گیا تھا ماما، میری امی نے بتایا تھا بٹ بھول گیا۔ یہ میری آخری کلاس ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا، اسپیشلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک پہیلی پوچھنی ہے۔ میرے سے پوچھنی ہے؟ تم سے پوچھو، چلو پوچھو۔ چھوٹی سی لڑکی گز لمبا پراندہ۔ 1 گز لمبا پراندہ، چھوٹی سی لڑکی اور 1 گز لمبا پراندہ، کون ہے؟ بندریا تو نہیں تھی؟ چلو، آتا ہے کسی کو؟ تمہیں آتا ہے؟ دو ہیں؟ سوئی دھاگا؟ جی۔ اچھا، اور تم بھی 12 سال کے ہو گئے ہو؟ کیا کھایا پیا کرو کچھ؟ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبد المحمد صبور ہے، میرے ابو کا نام عبد الصبور صاحب ہے، اور میں موت خلقے سے ہوں۔ اور حضور میں نے آپ کو ایک تصویر دکھانی تھی۔ دکھا دو۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ وہ والا میں ہوں، اور پھر یہ والا ابراہیم ہے۔ وقار عمل کر رہے ہو؟ ہاں جی، ہم نے وقار عمل کیا تھا جو نیوز پیپر میں چھپا کہاں؟ تھا، ادھر ماسک کے اراؤنڈ۔ اخبار میں آئی تھی تمہاری خبر؟ ہاں جی۔ تصویر اخبار میں آئی تھی؟ ہاں جی۔ اچھا، ماشاء اللہ، لیڈنگ دا وے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ نیچے لکھا ہوا ہے کلین اپ، پھر نام لکھا ہوا ہے ابراہیم ایج 12 and مومن ایج 11 اچھا get to work۔ اچھا اچھا۔ اور حضور میں نے آپ کو ایک میری اردو کی کاپی دکھانی تھی۔ ہاں، اردو کی کاپی دکھانی۔ دکھا دو۔ اچھا، اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر اسی میں ضرور کر دوں؟ ہاں، اجازت ہے؟ اٹھاؤ۔ اچھا، چلو، چلو، اور کون ہے؟ بس تم نے بھی 12 سال کے ہو گئے؟ آگے کیا ہے؟ ختم ہو گیا پروگرام؟ اچھا، تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ ہاتھ کھڑا کیا اس لڑکی نے، اس کو دو مائکرو فون، پیچھے دو، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے کر دو۔ حضور میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا؟ آپ نے آپ کے دادا کو دیکھا ہوا ہے؟ میں نے اپنے دادا کو؟ جی۔ ہاں، کون تھے میرے دادا؟
حضرت بشیر الدین محمود احمد صاحب. وہ تو نانا تھے, دادا تو نہیں تھے. اچھا ہاں ہاں دیکھا ہوا ہے. ان کی مجھے تقریریں تو نہیں یاد, نہیں تقریریں کرنا, خطبے دینا بھی یاد ہے. بیمار تھے آخری 5-6 سال تو بیمار ہی رہے ہیں, نہیں جاتے تھے. اچھا پھر تم کیا کہتی ہو؟ حضور آپ کی فیوریٹ اسپورٹ کیا ہے؟ اسپورٹ آج کل تو کوئی بھی نہیں ہے. میں کھیلا کوئی ایسا خاص دلچسپی مجھے کسی میں بھی نہیں رہی, بس کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں میں, بیڈمنٹن بھی کھیلتا رہا ہوں. اور سلمان صاحب کیا کہتے ہو؟ حضور آپ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے؟ گلی ڈنڈا ایک دفعہ کھیلنے کی کوشش کی تھی اور مجھے کھیلنے نہیں آئی. مگر آپ کیسے کھیلتے تھے؟ بس کوشش کی تھی, لیکن وہ گلی ڈنڈا ایسی ہے کہ کھلا میدان ہونا چاہیے, کیونکہ گلی ایک اتنی سی چیز ہوتی ہے لکڑی کی, اس کو یوں کر کے پہلے ڈنڈے سے مارتے ہیں, جو اٹھتی ہے تو پھر اس کو یوں کر اٹھاتے ہیں. تو لوگوں کے بڑے نشانے ٹھیک ہوتے ہیں, وہ تو ٹانگ اٹھا کے ٹانگ کے نیچے سے بھی مار لیتے ہیں, پر میرے سے کبھی ایسا نشان نہیں لگا. ہاں لیکن دیکھ کے کھیلنا چاہیے, کسی کی آنکھ پہ لگ جائے, سر پہ لگ جائے, سر پھٹ جاتا ہے. وہ طرف کیا کہتے ہو؟ حضور میں ایک چھوٹی سی حضرت مسلم موعود کی نظم پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے وہ پچھلے کو عمر, کیا نام ہے تمہارا؟ عمر. ہاں کیا سر وہ بتاؤ, پیچھے بھی بیٹھی ہے تمہارے باجوہ کی بیٹی صاحب پیچھے. تم حضور جب آپ چھوٹے ہوتے تھے آپ کی فیوریٹ اسپورٹ کیا ہوتی تھی؟ پوچھ تو لیا نا سوال, تم نے دوبارہ وہی پوچھ لیا. جی جاذبہ. حضور میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سب سے پہلی دفعہ کب اس مسجد میں آئے تھے؟ سب سے پہلی دفعہ میں کب اس مسجد میں آیا تھا؟ جی میں آیا تھا 85 میں اس مسجد میں. میں گھانا ہوتا تھا وہاں سے آیا تھا, یہاں سے اسی برابر کو ملتا ہو گیا تھا. آج سے 23 سال پہلے, 24 سال پہلے, بلکہ اب تو 25واں سال شروع ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور سلمان؟ حضور آپ کبھی اس وقت کے 9 کلاس میں بیٹھے ہیں؟ اس وقت وقفے 9 ہوتی نہیں تھی جب میں چھوٹا ہوتا تھا. مگر پھر کس نے وقفے 9 اسٹارٹ کری؟ وقفے 9 حضرت خلیفہ مسیح رابع نے شروع کی تھی نا 1987 میں, 1987 میں. 1987 انگلش میں کیسے؟ 87 ٹھیک ہے. 1987 میں حضرت خلیفہ رابع نے 86 یا 87 میں شروع کی تھی, اس کے بعد سے وقفے 9 شروع ہوا ہے. اچھا مشہود کو دے دو. تم مشہود ہے, پچھلا مشہود ہے. آپ فٹ بال کھیلا تھا؟ میں نے فٹ بال کھیلا تھا, ہاں بچپن میں بہت چھوٹا ہوتا, جب تمہارے اتنا تب کھیلتا تھا. تھوڑا سا گول کیپر اچھا تھا, کافی میں نے ان کے ٹھٹے کھائے ہوئے ہیں بچوں کے. ہاں تم کیا کہتے ہو؟ ہاں کیا حضور میں آپ کی اجازت سے حضرت مسلم موعود کے بارے میں ایک نظم پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے اس لڑکی کو سوال کرنے دو, پھر دیکھیں گے وقت ہوگا تو. عائشہ. حضور میرا سوال ہے, تلاوت میں لکھا ہے جو نہری بہتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نہری بہتی ہیں یہاں لکھا آج کی تلاوت کے ترجمے میں جو نہریں بہتی ہیں. جی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. یہ جنت کا ایک
ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو ذرا خیالی تمثیلی ہے. تمثیلی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پتہ نہیں تمہیں پتہ. میٹافوریکل کیا سمجھ آتی ہے. اس کو ایک مثال دی ہوئی ہے. جنت میں کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جس طرح کہ یہاں کی نہریں بہتی ہیں پانی کی، یا وہاں بہتی ہوں گی، یا دودھ کی نہریں یا شہد کی نہریں. ایک مثال دی ہوئی ہے کہ وہاں اچھے اچھے کیسا نظارہ ہوگا جو روح کو خوبصورت لگے گا ہیں، اور وہاں نہریں ہوں گی ہیں، خوبصورت باغ. ایک تصور جو تم قائم کر سکتے ہو نا خوبصورتی کا اس دنیا میں، اچھی چیز کا، خوبصورت چیز کا ہیں، وہ اس سے بڑھ کر وہاں تمہیں نظر آئے گا مرنے کے بعد. ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اچھے عمل کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں نہر کہتے ہیں. نہر نہیں پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، نہر ہوتی ہے چھوٹے دریا یا چینلز ہیں، کنال. ٹھیک ہے. ہاں مترف، تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے سب سے پہلے ہاتھ کیا، تمہیں روکا تھا. کیا حضور وہ جو احمدیت کے ریکارڈ میں ہے، وہ جو جس نے آدمی تھا جس نے نماز کے بعد حضرت مسلم موعود کے مارنے کی کوشش کی تھی، ابھی ہے کہ کدھر گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مر کھپ گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال اس کا نام پتہ تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا. تم نے نظم پڑھنی تھی؟ نظم کس نے پڑھنی تھی؟ تم نے پہلے یاد کیا تھا نظم پڑھنے کے لیے. چلو ایک شعر پڑھ دو بس. عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں. چلو اب اس کو دے دو اینک والے کو. تم نے نظم پڑھنی تھی؟ ایک شعر پڑھ دو. السلام علیکم. ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے. ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی بتلا ہو، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. چلو بس. اس وہاں پیچھے ایک اور تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا تم نے. چلو ایک. تو مہدی موعود کا فرزند گرامی، تو شوکت اسلام کا سرمست پیامی، اسلام کی دنیا میں اشاعت تیرا مقصود. اے مصلح موعود، اے مصلح موعود. چلو السلام علیکم.